بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کربلا سے شام تک کا سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 محرم کا دن جب نواسۂ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو فوج یزید خوشیاں منا رہی تھی اور جس کے پاس مارنے کے لیے جو بھی تھا امام حسین کو مار رہا تھا۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، لیکن کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی امام حسین کے قریب جاتا۔ کچھ دیر کے بعد ظالم کہتے، شاید امام حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ معلوم کیسے ہو؟ حسین کا تو سر ہی سجدے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے نواسۂ رسول، امام حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ علی اکبر کی شہادت پر؟ امام نے کہا، نہیں۔ کیا جناب حضرت عباس کے بازو کٹنے تک؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شخص، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا اور ظالم یہ چاہتے تھے کہ معلوم کریں حسین ابھی تک زندہ ہے یا شہید ہو گئے ہیں، تو کسی ظالم نے کہا، ایک لفظ میں کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوں گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس وہ ظالم زور سے کہتا ہے، فوج حسین کے خیموں میں چلی گئی ہے اور زینب کو تازیانے مار رہی ہے۔ جیسے یہ لفظ امام حسین نے سنے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ظالم، جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں کے خیمے میں نہ جاؤ۔ بس وہ ظالم زور زور سے ہنسے اور نواسۂ رسول صبر کرتے رہے اور اپنا سر پھر سجدے میں رکھتے ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا اور فوج یزید خیام پر حملہ کرتی ہے اور بیویوں کو سروں سے چادروں کو لوٹ لیتی ہے۔ امام حسین کی بیویوں کو تازیانے مارتی ہے۔ پھر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو بلایا جاتا ہے جن کو یمن سے لایا گیا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے دوڑنا شروع ہوتے ہیں، اتنے میں کوفے کے لوگ آواز دیتے ہیں کہ ہم اکثر حبیب ابن مظہر کی دعوت پر جاتے تھے۔ اے عمر بن سعد، عرب میں یہ رواج ہے کہ جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کی توہین نہیں کرتا۔ ہم حبیب کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، بس حبیب کی لاش کو بلند کیا جاتا ہے۔ جون کے قبیلے والے جون کی لاش کو لے کر جاتے ہیں۔ بی بی ام البنین کے قبیلے والے جناب عباس کی لاش کو الگ کر دیتے ہیں۔ بس ایک ہی قبیلہ کربلا کے شہداء کی لاش کو الگ کرتے ہیں اور کربلا کی زمین پر صرف نواسۂ رسول پڑا رہتا ہے۔ مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہاتھ جس کے بھی ہاتھ میں ہوتے لگتی قریب کی شام آ جاتی ہے۔ کوئی بی بی اپنے جوان کی لاش پر روتی ہے۔ اتنے میں کوفہ کے کچھ لوگ عمر بن سعد کو کہتے ہیں، اے عمر بن سعد، ہم نے حسین کو پیاسا شہید کر دیا، خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو بے پردہ کر دیا، 3 دن سے پیاسے ہیں، اب ان کو پانی ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ مسلسل بیویوں کے رونے کی آواز انہیں قیامت برپا کرتی ہے، اور پھر دوبارہ انہیں پانی پلانے کے لیے کہتے ہیں۔ بیمار کربلا امام سجاد کے پاس پانی بھجوایا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ یہ پانی ان یتیم بچوں کو پلاؤ اور انہیں سلا دو، ان کے رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ جیسے پانی شام غریباں کی اجڑی ہوئی بیویوں کے پاس پہنچتا تو ہر کوئی بی بی زینب اور پانی کی طرف دیکھ کر زوروں قطار روتے کہ اب اس پانی پینے کو دل نہیں کرتا۔ بی بی زینب کہتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے جسم میں تب تک جان ہو جب تک ہم امام حسین کی شہادت کا واقعہ دنیا کو بتا نہیں دیتے۔ بس سب کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنے میں بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ سکینہ جو امام حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ بی بی زینب مقتل گاہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچتی ہے جہاں امام حسین کی لاش زمین کربلا پر بکھری ہوتی ہے۔ وہاں آتی ہے اور دیکھتی ہے وہ ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی بی بی سکینہ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ بی بی سکینہ کو بی بی زینب دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں،
اے بیٹی سکینہ، پانی آ گیا ہے۔ اور بی بی سکینہ کہتی ہے کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے ہیں؟ بی بی زینب رو کے کہتی ہیں نہیں سکینہ، شہادت کا جام ہے، پی کر تمہارے بابا کے پاس ہیں، علی اصغر کے ساتھ ہیں، آج سے تم میرے اور اپنی ماں کے ساتھ سونا۔ یوں رات ڈھل گئی، دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم سادات کے لیے 10 محرم سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو چاروں طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ درمیان میں رسول اللہ کی نواسیاں بے یار و مددگار بیٹھی ہوتی ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے آپ ان بیویوں کو قیدی بنا دو، پہلے انہیں کوفہ پھر شام لے کر جائیں گے۔ بی بی زینب انہیں اور بی بی رباب یہاں تک کہ بی بی سکینہ کو بھی اور بیمار امام سجاد کو قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ اس قافلے میں 34 بیویاں، 80 معصوم بچے جن کی عمر 5-6 سال سے بھی چھوٹی تھی، اور ایک بیمار امام سجاد تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بڑی بیویوں کو رسیوں میں باندھ کر پیدل چلایا گیا اور معصوم بچوں کو بغیر حمال اونٹ کی پشت پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ بس قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، کوئی بچہ کہیں گر جاتا اور گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں کچل کر وہیں شہید ہو جاتا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو معصوم بچے شہید ہوتے ہوتے صرف 7 رہ گئے۔ یوں آل رسول کا قافلہ قیدی ہو کر شام پہنچتا ہے۔ بی بی زینب کو پتھر مارے جاتے ہیں، آل محمد کی توہین کی جاتی ہے، لیکن وہ قدم قدم پر بی بی زینب اور امام سجاد اپنے خطبے میں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بایزید کا یہ حکم ہوتا کہ ان بیویوں کو میرے دربار تک لے آؤ تاکہ میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس کے بھائی کے خاندان کا کیا حشر کیا ہے۔ بس 22 دن کا مشکل سفر کر کے پہلے سفر کو آل رسول کا قافلہ شام تک پہنچتا ہے۔ وہ بیویوں کو 3 دن شہر سے باہر ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ یزید نے پوری دنیا سے مہمان منگوا دیے اور اعلان کیا تھا کہ آج کا دن ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ شام والوں، آج زرد لباس پہننا اور اپنے گھر کی چھتوں پر چلے جانا۔ آج جو قیدی جیسے ہی بازار سے گزرے تو ان پر گرم پانی پھینکنا، ان کو پتھر مارنا، ان کے بعد کوئی دوسرا مجھ سے بغاوت نہ کرے۔ بس جیسے ہی پورا شہر سج جاتا ہے، رسول اللہ کی بیٹیاں بے چادر شام کے بازار سے گزرتی ہیں تو ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان پر گرم پانی پھینکا جاتا ہے، وہ زور زور سے ان پر ہنستے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام کے بازار میں میری دادی زینب اور تمام بیویوں کو اتنے پتھر لگے کہ شام کے بازار کی دیواریں آل رسول کے خون سے رنگین ہو گئیں۔ بس بیویاں اپنے بالوں سے سر کو ڈھانپ کے خون میں رنگین زخموں سے چور قیدی ہو کر دربار یزید پر پہنچتی ہیں، اور یزید کے دربار میں اس وقت پوری دنیا سے آئے ہوئے تقریباً 2000 سے بھی زیادہ مہمان موجود ہوتے ہیں، اور یزید اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی امام حسین کے سر کو یزید کے محل میں لے کر جاتا ہے اور بیویوں کو دربار کے اس کونے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں غلاموں کو قید کیا جاتا ہے۔ یزید جیسے ہی امام حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو زور زور سے ہنستا ہے اور تمام اپنے مہمانوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بدر و احد کا بدلہ بنی ہاشم سے لے لیا ہے۔ پوری دربار خوشی سے جھومنے لگتی ہے۔ ہر قاتلائی اپنے ظلم کی داستان یزید کو بتاتا، کوئی کہتا میں نے اکبر کے سینے میں برچھی ماری اور حسین نکالتے وقت روتا رہا، یزید ہنستا اور اسے بڑا انعام دیتا۔ کوئی کہتا میں نے اصغر کو نیزے مارے اور امام حسین کے ہاتھوں پر وہ مچھلی کی طرح 6 ماہ کا بچہ تڑپتا رہا، پھر یزید خوشی ہوتا اس کو بڑا انعام دیتا۔ کوئی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی داستان یزید کو بتاتا، کوئی امام حسین کے سر کاٹنے کی خبر یزید کو بتاتا ہے۔ جس کا ظلم جتنا بڑا ہوتا اس کو انعام بھی یزید
उतना बढ़ा देता। कई घंटे गुजर जाते हैं, यजीद के दरबार में खुशी का माहौल होता है। आले मोहम्मद यजीद के दरबार में एक साइड पर कोने में खड़ी रोती रहती हैं। काफी देर बाद यजीद का एक सिपाही यजीद से कहता है कि ए यजीद, हुसैन की बहनें बेटियां इसी दरबार में कैद होकर खड़ी हैं। तो यूं यजीद कहते हैं, इसको इन मेहमानों के सामने खड़ा करो ताकि इनकी जिल्लत का तमाशा ये सब देख सकें। यूं बीबियां यजीद के तख्त के करीब कैदी बनाकर लाई जाती हैं। यजीद का तख्त ऊपर होता है, आले मोहम्मद नीचे, कैदी खड़ी होती हैं। बीबी ज़ैनब देखती हैं कि यजीद के हाथ में लाठी होती है और इमाम हुसैन का सर सामने रखा होता है। वो बार बार इमाम हुसैन के होंठों पर लाठी मारता है और हंसता रहता है और अपने ख़ानदान की तारीफ करता है। इमाम हुसैन के ख़ानदान की तौहीन करता है। इतने में नबी की बेटी ज़ैनब इमाम सज्जाद से कहती है, ऐ बेटा सज्जाद, उठो, खुतबा दो, उसको बताओ हम कौन हैं। इमाम सज्जाद खुतबा देना अपना तारफ़ करवाते हैं। यजीद रुस्वा होता है और यह हुक्म देता है कि सिपाहियों, इस बीमार को चुप कराओ। बाद यजीद के सिपाही इमाम ज़ैनुल आबदीन के गले का तोक खींचते हैं। इमाम के गले से खून बहने लगता है। इमाम को ज़मीन पर लेटा के उनकी पीठ पर ताज़ियाने मारते हैं। ये मंजर जैसे ही बीबी ज़ैनब ने देखा तो आप अली की बेटी अली बन के अपने बालों को चेहरे से हटाती हैं और कहती हैं, ऐ यजीद, तू अपने आप को क्या समझता है और हमें बात करने से रोकता है। यजीद सिपाही से कहता है, इस औरत को चुप कराओ। जो दूर दूर से आए हुए मेहमान कहते हैं, ऐ यजीद, तू इतना बड़ा बादशाह है, और ये सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत जिसके जवान तुमने मार दिए, इनकी बेवाओं और यतीमों के साथ ये जुल्म करते हो। तुम अजीम बादशाह के सामने क्या बोलेगी? इसको बोलने दो बस। बीबी ज़ैनब अपने चेहरे से बालों को हटा के कहती हैं, ऐ यजीद, तू अपने ख़ानदान की क्या इज़्ज़त बयान करता है? तेरे आबा और अजदाद तुम्हारे ख़ानदान के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हैं। ए यजीद, जिसने हुसैन का सर सामने रखा हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। या रसूलल्लाह, इस सर को बार बार चूमा करते थे, और जिन होंठों पर तू अपनी लाठी मारता है, रसूलल्लाह उन होठों का बार बार बोसा लिया करते थे और पूरे जहान को बताते थे कि ये मेरा नवासा हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है। ए यजीद, तेरी ये हुकूमत चंद सांसों की मेहमान है, बस जी भर के कुछ सांस ले ले। तू जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अल्लाह हमारे जिक्र को मिटने नहीं देगा और क़यामत तक तुम पर लानत बरसती रहेगी। जब तुम मर के रोज़े महशर रसूल अल्लाह का सामना करेगा तो उसे क्या कहेगा? उसके ख़ानदान को कैदी करके बाज़ारों में फिराया था, बेजुर्मों खता उनके बच्चों को कत्ल कर डाला था। ये दरबार हिल जाता है और तमाम मेहमान नफ़रत की निगाह से यजीद को देखते हैं। यजीद गुस्से से कहता है, इस बूढ़ी औरत का सर काट दो। सिपाही आगे बढ़ते हैं। इतने में बीबी फ़िज़ा, जो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ थी, हबश की मलका थी, जो जनाब ज़ैनब के साथ कैदी होकर दरबार में मौजूद थी, वो बीबी ज़ैनब के आगे खड़ी होकर कहती है, ऐ यजीद की फ़ौज, मैं हबश के रहने वाली हूँ, पहचानो, मैं फ़िज़ा हूँ, तुम्हारी मलका। आज तुम्हारी गैरत कहाँ गई है कि तुमने तलवारें लेकर मुझ पर हमला करोगे? यजीद की फ़ौज में 33,000 से भी ज़्यादा हबश के सिपाही थे। जैसे ही उनको मालूम होता है कि हमारे मुल्क की मलका बीबी फ़िज़ा यहाँ कैदी बन के खड़ी हैं, तो वो फ़ौरन अपनी तलवारें यजीद की तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं, यजीद, अगर फ़िज़ा के करीब कोई भी सिपाही गया तो हम तेरे सर को तन से जुदा कर देंगे। जैसे ही ये मंजर बीबी ज़ैनब देखती हैं तो आसमान की तरफ देख कर फरमाती हैं, आए अल्लाह, आज तेरे रसूल का ख़ानदान इतना गरीब हो गया है कि उनकी कनीज़ों को तो लोग इज़्ज़त करते हैं,
لیکن تیرے رسول کی بیٹیوں کی عزت بھول گئے ہیں۔ بعد یزید حکم دیتا ہے ان بیبیوں کو قید خانے میں ڈال دو، اور کو قید ہو جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے بیبیوں کو شام کے اس قید خانے میں رکھا جاتا ہے جہاں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں اور امام حسین کے غم میں روتی رہتی ہیں۔ کچھ دنوں میں یزید کو یہ علم ہوتا ہے کہ حسین سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے کرتے تھے۔ یزید نے کہا، سکینہ کو ان تمام بیبیوں سے الگ زندان میں ڈال دو، وہاں ڈالو جہاں یہ اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے اپنے باپ حسین کو رو رہی تھی۔ بی بی سکینہ، جن کی عمر ابھی صرف 4 سال تھی، اندھیرے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں رو رو کے بی بی سکینہ شہادت کا جام پی لیتی ہے، اور وہ جو مہمان جنہوں نے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ سنا اپنے اپنے گھر سے واپس جاتے ہیں اور بی بی زینب کا خطبہ ہر کسی کو بتاتے ہیں۔ یزید کی حکومت جہاں جہاں پھیلی ہوئی تھی، یزید کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر یزید کے وزیر جہاں جہاں سے گزرے انہیں یہ باتیں سننے کو ملتی کہ یہ یزید کیسا بادشاہ ہے، رسول اللہ کے منبر پر بیٹھتا ہے اور رسول اللہ کی اولاد کو قتل کرواتا ہے۔ ان مسترات کو آج تک قید رکھا ہوا ہے۔ ان کی باتیں جب حد سے زیادہ پھیل جاتی ہیں تو یزید کے وزیر یزید کو مشورہ دیتے ہیں کہ ان بیبیوں کو دیر تک قید رکھنا بہتر نہیں ہے، اب ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ جو بیبیوں کو رہائی ملتی ہے اور بی بی زینب تقریباً 2 سال کے قید کے بعد تمام بیبیوں کے ساتھ امام حسین کی قبر پر پہنچتی ہیں اور رو رو کے پورے سفر کا حال بتاتی ہیں۔ جب بیبیاں واپس مدینہ آتی ہیں تو مدینے والے بیبیوں کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے چہرے کا رنگ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ بی بی زینب مسلسل امام حسین کی شہادت اور اپنے قید ہونے کے بعد مدینے میں ہر کسی کو بتاتے رہتے، اور دور دور سے مدینے سے لوگ بی بی زینب کے پاس آتے ہیں اور امام حسین کا ذکر سن کے روتے ہیں۔ مدینے کے لوگ یزید سے دن بدن نفرت کرنے لگے۔ یہ بات مدینے کے حاکم کو پتہ چلی۔ وہ یزید کو خط لکھتا ہے اور یزید کو لکھتا ہے کہ بی بی زینب کو مدینہ سے جلا وطن کرتا ہوں۔ بی بی زینب کے شوہر، جس کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا، ان کی زمین مصر میں تھی، شام میں تھی اور مختلف ممالک میں تھی۔ اللہ نے انہیں صاحب دولت بنایا تھا۔ تمہیں زینب کے ساتھ پہلے مجھ سے جاتے ہیں، ہم شام میں قیام کرتے ہیں، اور قیام جب مصر سے بھی بی بی زینب کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے تو تب بی بی زینب ایک رات خواب دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ ان کو یاد کر رہی ہیں اور تنہا زندان میں رو رہی ہیں کہ اے میرے بابا حسین، آپ کہاں ہیں؟ جیسے ہی بی بی زینب خواب سے بیدار ہوتی ہیں، اپنے شوہر عبداللہ سے کہتی ہیں، اے عبداللہ، جو ہماری زمین شام میں پڑی ہے، ہم وہی مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ حسین نے مجھے اپنی بیٹی سکینہ کے لیے وصیت کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا۔ بس بی بی زینب شام میں آتی ہے اور یہاں باغ جعفر تیار ہوتا ہے، جو زمین بی بی زینب کو حضرت عبداللہ نے حق مہر میں دی تھی، وہاں مقیم ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ علم یزید کے ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ بی بی زینب شام آ چکی ہیں اور شام کے لوگ بھی بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں، تو وہ 15 رجب 64 ہجری کو بی بی زینب کو شہید کروا دیتا ہے، اور یوں اسی شام شہر میں بی بی زینب کا روضہ بنتا ہے، جس شہر میں بی بی زینب کو قید بنا کے لایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، خاندان کی حکومت اللہ زمین سے مٹا دیتا ہے اور سادات کا احترام دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ آج بھی جو بھی انسان شام جاتا ہے تو شام والے کہتے ہیں، اس شام کی ملکہ بی بی زینب سلام اللہ ہیں، ان کے روضے پر چراغ جلتے رہتے ہیں، لوگ ان کی دہلیز چومتے ہیں، اور اس شام میں یزید کی قبر تک کا نام و نشان نہیں ملتا۔ بے شک جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کے ذکر کو زمین سے مٹنے نہیں دیتا۔